بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام ابو داؤد کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ آپ نے کن مشائخ سے علم حدیث کو حاصل کیا، آپ کے تلامذہ کون کون ہیں. اس کے بعد امام ابو داؤد کی زندگی پر ایک نظر. امام ابو داؤد کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلاح اور تقوی، زہد اور عفاف، ذہانت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے. یہاں تک کہ ابو حاتم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان الامام ابو داؤد احد ائمۃ الدنیا. کان الامام ابو داؤد احد ائمۃ الدنیا فقہا وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا. كان الامام ابو داود احد ائمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا. کہ امام ابو داود اپنے زمانے کے دنیا کے عظیم ترین انسان تھے. فقہ میں بھی، علم میں بھی، حافظے کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، نسکن، ان صلاتی و نسکی اسی سے ہے، تقوی کے اعتبار سے بھی، اور علم میں مضبوطی کے اعتبار سے بھی، اتقانا ای اتقانا فی العلم. اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے آپ کے ایک شاگرد ابو موسیٰ کے حوالے سے انتہائی عظیم بات ارشاد فرمائی. میں نے کل کہا تھا آپ کو میں ڈھونڈوں گا تو وہی ہے یہ، پہلے سن لے. تفقہ ابو داود باحمد بن حنبل ولازمہ مدہ وبلغنا عن بعض الأئمة أن أبا داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه وسمته ودله. وكان أحمد يشبه بوكيع ووكيع بسفيان وسفيان بمنصور ومنصور بإبراهيم وهو بعلقمة وهو ابن مسعود. وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائے کتنے عظیم انسان تھے. کیا فرماتے ہیں کہ تفقہ ابو داود باحمد بن حنبل ولازمہ مدہ، کہ امام ابو داود نے امام احمد بن حنبل سے علم فقہ حاصل کیا اور طویل مدت تک آپ کے پاس رہے. ولازمہ مدہ. پھر آگے فرماتے ہیں ابو موسیٰ کہ بعض آپ کے زمانے کے کبار ائمہ حدیث سے ہم نے یہ سنا کہ امام ابو داؤد بالکل امام احمد بن حنبل کی کاپی تھے ہر چیز میں، چلنے پھرنے، عبادت میں، ہر چیز میں. اور امام احمد بن حنبل یہ کاپی تھے وکیع ابن الجراح، اور وکیع ابن الجراح امام صاحب کے خاص شاگردوں میں. وکیع ابن الجراح امام شافعی کے بھی استاد اور امام احمد بن حنبل کے بھی استاد اور امام صاحب کے اجل تلامذہ میں سے. امام صاحب کے جو ٹاپ 10 تلامذہ ہے ان میں سے وکیع ابن الجراح. وہ وکیع بسفیان، اور وکیع یہ سفیان ثوری کے بالکل کاپی تھے ہر چیز میں.
اور سفیان یہ محدث کبیر منصور کی کاپی تھے، منصور الکوفی کے، اور حضرت منصور یہ کاپی تھے ابراہیم نخعی کے، اور ابراہیم نخعی یہ کاپی تھے حضرت علقمہ کے، علقمہ نخعی کے، اور علقمہ نخعی یہ کاپی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور عبداللہ ابن مسعود یہ کاپی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگائے کیسا شریعت کو انہوں نے اپنی زندگی میں جگہ دی کہ حضرات صحابہ کے مشابہ قرار دیا گیا۔ کہا ایسا لگتا تھا کاپی پہ کاپی بن کر آئی اور ابو داؤد کے اوپر یہ کاپی آ کر رکی رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل، اور ہمارے محدثین تھے بھی ویسے، جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا اثر کے بعد، کیا اہتمام تھا ان لوگوں کے یہاں پر عبادتوں کا، نمازوں کا، اللہ اکبر۔ 6 محدثین ایسے ہیں جن کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے، میں بتاؤں گا اس کو آگے چل کر جب ان کا تذکرہ آئے گا۔ ان مدار الاسانید محدثین میں ایک محدث ہے سلیمان ابن مہران الاعمش، حضرت امام اعمش، یعنی پوری حدیث کا ذخیرہ یہ کہیں نہ کہیں سے ان 6 میں سے کسی ایک کے پاس جا کے جڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مدار الاسانید، کہ پوری سندوں کا مدار انہی کے اوپر ہے۔ تو امام اعمش کے بارے میں لکھا ہے کہ اعمش کان من اعبد الناس وازہدہم، کہا جہاں علم کہ اتنے بڑے امام تھے، کہا عبادت میں بھی سب سے آگے تھے۔ 70 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اب اندازہ لگائیں، بالکل فرشتہ صفت انسان تھا۔ کتنے سال تک؟ 1 سال، 2 سال، 1 دن، 2 دن، 40 دن، 70 دن نہیں، 70 سنة، 70 سال، یعنی بلوغت کے پہلے سے لے کر موت تک کبھی تکبیر اولیٰ ہی فوت نہیں ہوئی۔ ایسے بھی دنیا میں انسان گزرے۔ آج ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں، ہمارے یہاں تو لوگ ماننے کو بھی تیار، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے، سفر میں، حضر میں، اور محدث ہے، کہاں کے سفر کرتے ہوں گے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ کبھی سوال ہی نہیں ہوتا پیدا ہو کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس کے مشابہ، یہ اس کے مشابہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ اللہ کے رسول کی کاپیاں تھیں اور ہمارے محدثین اور فقہاء ان کی کاپیاں تھیں۔ یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا اگر مظہر کسی کو دیکھنا ہے تو آپ حضرات محدثین اور فقہاء کو اٹھا کر دیکھیں، قرون اولیٰ کے، یہ 4، 5، 6 صدی تک کے جو ہمارے فقہاء اور محدثین ہیں، یہ ایسے بے مثال لوگ تھے کہ ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ آدمی کو تھوڑا سا علم آ گیا تو آدمی ہوا میں اڑنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا اور سمجھتا ہے منچو ڈگرے نیست، عبادت کا بھی ٹھکانہ نہیں، کچھ کا ٹھکانہ نہیں۔ ارے بھائی علم یہ تو ذریعہ ہے، اصل چیز تو عمل ہے۔ زندگی میں عمل نہیں تو کیا یہ علم کس کام کا؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ موبائل کے اندر میں لگے ہوئے ہیں، یہ کون سے زمانے کی زندگی؟ نہیں، کہا انسان، اصل زندگی انسان کی عملی زندگی ہے کہ آپ اسلام پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس علم کم ہو اور عمل پورا ہو تو کامیاب، آپ کے پاس علم زیادہ ہو
اور عمل کم ہے تو آپ ناکام، آپ کامیاب نہیں۔ کیسے کامیابی ہوتا ہے؟ وہ علم کس کام کا جو انسان کو عمل پر آمادہ نہ کرے، تو ایسا علم کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا اور محدثین کے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے یہاں پر اس بات کا التزام ہوتا تھا کہ تزکیہ نفس کی فکر کی جاتی ہے۔ یہ گزشتہ کل امام غزالی کے حالات پڑھ رہا تھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ مدرسے نظامیہ کے آپ کو صدر مدرس بنا دیا گیا تھا اور آپ ابھی 40 سال سے بھی کم عمر کے۔ اس زمانے میں وزیر تعلیم میں وزیر اعظم سے بھی بڑا مرتبہ تھا، لیکن امام غزالی کو ایسا محسوس ہوا کہ علم تو ہے میرے پاس، لیکن عمل جیسا ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں۔ تو یہ عمل آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امام غزالی کا نام تھا محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی، ان کے بھائی تھے احمد ابن محمد الغزالی۔ تو یہ اب اتنا اونچا مقام، اتنی عزت کہ جہاں سے گزرے لوگ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو دل میں ایک تڑپ تھی کہ نہیں، عمل آنا چاہیے، علم کا جو مقتضا ہے وہ میرے اندر آنا چاہیے۔ مگر اتنی زیادہ عزت کو دیکھ کر امام غزالی خود فرماتے ہیں، دوسرے کسی نے نہیں پہلے، وہ خود فرماتے ہیں اتنی زیادہ عزت اور اکرام کو دیکھ کر میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنا بڑا مقام اور منصب اور عزت کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں۔ تو ایک ان کے جو بھائی تھے احمد ابن، ان سے چھوٹے تھے مگر زاہد آدمی، ایسے آدمی تھے کہ ان کے اوپر کشف ہوتا تھا، دلوں کی بات سمجھ لیتے تھے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے ان کو سمجھ میں آیا۔ ایک مرتبہ امام غزالی نماز پڑھا رہے تھے، تو امام غزالی کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہ پیچھے سے نماز چھوڑ کے چلے گئے گھر پہ واپس۔ احمد چھوٹے بھائی، ماں نے پوچھا کیوں ہے بھائی، کیوں آ گئے نماز چھوڑ کے؟ بولے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کے اندر میں مسئلے مسائل سوچ رہا ہے۔ کیا بولے؟ بولے وہ میرا بڑا بھائی نماز پڑھا رہا ہے تو نماز خوشو خضو کے ساتھ پڑھانے کا نا، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے، وہاں بیٹھے بیٹھے بولے وہ مسئلے مسائل سوچ رہا ہے، بس میں نہیں پڑھتا اس کے پیچھے نماز۔ ماں بھی غزالیین کی ماں تھی، 2 غزالیوں کی ماں تھی، وہ بھی تربیت کا ہنر جانتی تھی۔ امام غزالی ولد یتیما، یتیم پیدا ہوئے، تو ماں ہی کی تربیت کے سارے اثرات تھے۔ تو جب امام غزالی نماز پڑھ کر آئے تو نماز کے بعد وہاں پر چمی گوئیاں ہونے لگی، لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ احمد الغزالی نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بولے کچھ بھی گڑبڑ ہے، کیونکہ لوگوں میں مشہور تھا۔ تو امام غزالی آئے، اپنی امی کو شکایت کی، کہا کہ یہ احمد کچھ بھی کرتا، بولے کیوں؟ تو نماز توڑ کے آ گیا، لوگ وہاں پر پریشان ہے کہ بھئی یہ کیوں نماز توڑ کے چلا گیا؟ تو ان کی والدہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی والدہ نے دونوں کو بولا ادھر آ، دونوں بیٹھ۔ کیوں؟ احمد کو بولا کیا ہوا؟ بولے بولا تھا میں نے تم کو، تو وہاں بیٹھے بیٹھے مسئلے مسائل سوچ رہا ہے۔ تو پہلے احمد کو ڈانٹا، کہا تیرے اوپر لوگوں کے قلوب کا انکشاف ہو جاتا ہے تو ایسی حرکت کرنے کی، اپنے بھائی کو ذلیل کرے گا لوگوں کے سامنے۔ کہا مسئلے مسائل ہی سوچ رہا تھا نا، وہ بھی تو دینی ہے نا، کچھ دوسرا تو نہیں تھا نا۔ کہا کہ نہیں مسئلے مسائل سوچے ٹھیک ہے، لیکن وہ حیض کے مسئلے سوچ رہے تھے۔ پڑھانے کا ہوگا تو آدمی کو دماغ میں چل رہا ہوگا تو سوچ رہے ہوں گے وہ، ارے بھائی کچھ بھی ہو، تو کہا اس لیے میں نماز توڑ کے کیا ہو گیا آگے۔ والدہ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو، آپ کے اوپر دلوں کے حالات منکشف ہوتے ہیں تو یہ حرکت نہیں کرنے کی، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ذلیل کریں گے۔
اور اپنے بھائی کو ذلیل کرے گا تو ایسا کر کے اس کو ڈانٹا، کہا آج کے بعد جو حرکت کیا تھا، اور امام غزالی سے کہا کہ بھائی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ایسے حرکت کیا کرتا ہے بھائی، اس وضو سے نماز پڑھا رہے گا، وہ جو پڑھنے کا ہے پڑھانے کا ہے وہ بعد میں سوچنے کا، جس کو پڑھنے پڑھانے کا ادھر ہی چھوڑ دینے کا، اور سیدھا سیدھا نماز پڑھنا، دونوں کی اصلاح کی مانا، دونوں کی کیا کی، اصلاح کی۔ تو ایک دن امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا تھا لیکن میں بے چین تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے علم تو بہت دیا ہے مگر میرے اندر میں جو عمل ہونا چاہیے، حالانکہ عمل بھی بہت تھا لیکن پھر بھی ان کا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل میں جو تزکیہ ہونا چاہیے وہ نہیں، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مناظرہ بازی بہت ہوتی تھی، تو اپنے سامنے کوئی ٹکے ہی نہیں، امام غزالی کے سامنے کون ٹکے، تو روز صبح شام کوئی نہ کوئی مناظرہ ہوئے اور کسی نہ کسی مناظر کو میں شکست دیتا تھا۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، ایک دن میرے بھائی کھڑے ہو گئے غزالی، مجھے کہنے لگے محمد یہ تو کب تک اسی شش و پنج میں رہے گا کہ میں اپنی اصلاح کروں، اٹھ چھوڑ سب کچھ، جا کر اصلاح اپنی۔ کہا وہ کھڑے ہوئے اور سب کچھ چھوڑ گئے اور سیدھا پیدل نکل گئے کسی اللہ والے کی تلاش میں، اور پھر کسی بزرگ کی صحبت میں جا کے کیا ہو گئے، بیٹھ گئے۔ 20 سال تک دنیا کے چکر کاٹا، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی فلسطین، کبھی ملک شام، کبھی کہاں، کاٹتے رہے، اور پھر جب ان کو لگا کہ ہاں اب میرا دل صاف پاک صاف ہوا ہے اور اللہ نے اب مجھے تزکیہ نفس عطا فرمایا، تب جا کر اپنے گھر واپس آئے۔ کتنے سال کے بعد؟ تو اتنا اہتمام ہوتا تھا ان کو، ایسا نہیں کہ بھائی بس علم آ گیا اپنے کو تو بس علامۃ الدہر و فرید العصر بن گئے، اب اپنے کو کسی کی ضرورت ہے نہیں۔ اور اللہ نے کیسی موت عطا فرمائی امام غزالی کو، اپنے انتقال سے پہلے بیمار ہوئے، انتقال سے پہلے احمد الغزالی خود فرماتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اٹھے، غسل کیا اور غسل کر کر کفن منگوایا اور کفن کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد سو گئے۔ کہا بعد میں ہم نے جا کر دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی، کہا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایسے موت کی تیاری کے ساتھ وہ لوگ، تو لیکن یہ کب؟ جب انسان کے پاس علم، عمل اور تزکیہ، یہ جب تینوں جمع ہوتے ہیں تب جا کر انسان کامل انسان بنتا ہے۔ کہیں بھی اس میں جھول ہوتی ہے تو پھر انسان کامل انسان بنتا نہیں۔ اب مجھے یہ جو بیان کیا ہے یہاں پر صاحب البدایہ والنہایہ کے حوالے سے ابو موسیٰ نے، واقعتاً بڑی عجیب چیز ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جن لوگوں نے دیکھا اور اللہ کے رسول کو بھی دیکھا تو کہا کہ کاپی نظر آتے تھے، پھر جن لوگوں نے دیکھا کہ علقمہ اور ابن مسعود کو تو کہا کہ یار یہ دونوں ایک دوسرے کی کاپی تھے، جنہوں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا وہ کہا کہ ایک دوسرے کی کاپی نظر، یہی ابراہیم نخعی حماد ابن سلیمان ان کے شاگرد تھے، اور اسی حماد ابن سلیمان کے شاگرد امام ابو حنیفہ، اس لیے امام صاحب کی روایتوں میں عام طور پر حدثنا حماد بن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، اس طریقے سے آپ کی روایت کے اندر میں سند کے اندر میں آتا ہے۔ تو ابراہیم نخعی اور علقمہ نخعی یہ دونوں امام صاحب کے سند کے اندر میں بکثرت ان کا ورود امام صاحب کے اعلیٰ سندوں میں سے ایک سند مانی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے دیکھا ابراہیم اور منصور کو تو کہا یار بالکل ایک دوسرے جیسے نظر آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر میں، پھر جس نے سفیان اور منصور کو دیکھا تو کہا ایک دوسرے کی کاپی ہے، پھر جنہوں نے وکیع اور سفیان کو دیکھا تو کہا کہ ایک دوسرے کی کاپی ہے، پھر جنہوں نے امام احمد اور وکیع کو دیکھا تو کہا کہ ایک دوسرے کی کاپی ہے، اور پھر جنہوں نے امام ابو داؤد اور امام احمد کو دیکھا تو کہا کہ ڈٹو کاپی ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس کو محفوظ کیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ اپنی مرضی کو اور اپنی سب چیزوں کو کیا کر دیا انہوں نے کھپا دیا۔ بہرحال حضرت امام ابو داؤد کے سلسلے میں آتا ہے کہ امام ابو داؤد کی خدمت میں اپنے زمانے کے اولیاء اور بزرگان دین آتے تھے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے۔ ایک اس زمانے کے بہت بڑے متصوف گزرے ہیں، صوفی بزرگ گزرے ہیں، سہل بن عبداللہ التستری، وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت امام ابو داؤد کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور امام صاحب سے کہتے تھے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اور پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلے جاتے تھے۔ کہا کہ تھوڑے تھوڑے دن میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلے جاتے تھے۔ سہل تستری امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں، امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو کرتا ہوتا تھا وہ بالکل الگ ڈیزائن کا ہوتا تھا۔ کہا کیسا؟ کہا ایک چھوٹی سی ایسی آستین ہوتی تھی اور ایک اس کے ساتھ دوسرا کپڑا ہوتا تھا، بڑی آستین ہوتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ كُمَّانٌ كُمٌّ وَاسِعٌ وَكُمٌّ ضَيِّقٌ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْوَاسِعُ لِلْكِتَابِ وَالثَّانِي لَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ۔ تو کہا کہ وہ آپ نے ایسا بنا کے رکھا تھا کہ اس کے اندر ہمیشہ کتاب رہتی، اپنے اس کے اندر میں ہمیشہ اس طرح سے ادب کے ساتھ کتاب کو لے کر کیا ہوتے تھے، گھومتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو نہ کھانے پینے کا شوق تھا، نہ سونے کا شوق تھا، نہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، بالکل سادگی کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ کیا کرتے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے۔ ائمہ حدیث کا امام ابو داؤد کے بارے میں خیال، بہت سارے ائمہ حدیث نے آپ کو کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ابو بکر الخلال فرماتے ہیں، ابو داؤد سلیمان بن اشعث الامام المقدم فی زمانہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام۔ موسیٰ ابن ہارون فرماتے ہیں، خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ۔ ایسے کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابو داؤد کو صرف حدیث ہی کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا، اور آخرت میں تو شاید ان کی جنت پکی۔ ما رأیت افضل منہ، میں نے ان سے زیادہ بہتر انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ موسیٰ ابن ہارون فرماتے ہیں، موسیٰ ابن ہارون البزار، مستد بزار ان کی کتاب ہے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں بھی، موسیٰ ابن ہارون۔ 294 میں ان کا انتقال ہوا، امام صاحب کے معاصرین میں سے ہے، آپ کے تلامذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ حاکم نیشابوری فرماتے ہیں، ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعۃ، ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعۃ، امام ابو داؤد اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام تھے اور کوئی ان کا ثانی نہیں، بلا مدافعۃ یعنی ان جیسا کوئی۔ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جس زمانے میں امام بخاری بھی ہے، امام مسلم بھی ہے، امام نسائی بھی ہے، امام ترمذی بھی ہے، سب بڑے بڑے محدثین جنہوں نے مسانید اور جوامع لکھی ہے، مستخرجات سب لکھا ہے اس زمانے میں، یعنی تیسری صدی تو یوں کہا جاتا ہے کہ حضرات محدثین کی صدی تھی۔ تیسری صدی کس کی صدی مانی جاتی ہے؟ دوسری صدی فقہا کی صدی مانی جاتی ہے، تیسری صدی محدثین کی مانی جاتی ہے، چوتھی صدی متکلمین کی مانی جاتی ہے، اور پانچویں صدی میں، پانچویں اور چھٹی صدی کے اندر میں تو پھر سبھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جس زمانے میں بے شمار محدثین تھے، اس زمانے میں حضرت حاکم نیشابوری فرما رہے ہیں، حاکم نیشابوری یہ ان کا انتقال 405 میں ہوا، بہت بڑے انسان تھے بھی۔ المستدرک علی الصحیحین لکھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ امام عبد الرحمن الجوزی بہت بڑے مورخ، محدث، فقیہ گزرے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کان عالما عارفا بعلل الحدیث، کہ امام صاحب
عالم تھے اور علل حدیث کے ماہر. علم حدیث کا سب سے مشکل فن علل حدیث، احادیث مبارکہ کی علتیں، انتہائی مشکل ترین فن. آخری بات بیان کرتے ہیں. وقال الذهبی، امام عبد الرحمن الجوزی جن کے حوالے سے اوپر کی بات بیان کی گئی، آپ نے یہ بات المنتظم میں بیان کی ہے، اور امام عبد الرحمن الجوزی کو عالم العراق و واعظ الآفاق کہا جاتا ہے. عراق کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، اور شاید تاریخ میں ان کے جیسا خطیب پیدا نہیں ہوا. و واعظ الآفاق، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ بڑے 10 سال 12 سال کی عمر میں یہ تقریر کرتے تھے اس زمانے میں، اور 10 ہزار لوگ ان کی تقریر میں ہوتے تھے اس زمانے میں، جب مائک وائک بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ ان کا انتقال 597 میں ہوا، یعنی 6ٹھی صدی ہجری کے بہت باعناز عالم گزرے ہیں. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. تو وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ علل حدیث کے سب سے بڑے ماہر تھے. امام ذہبی کیا فرماتے ہیں؟ ذہبی، ان کی بات کو ذہب مانا جاتا ہے. تو امام ذہبی فرماتے ہیں کان رأسا فی الحدیث رأسا فی الفقہ، کا فقہ اور حدیث میں تو ان کو ایسا سمجھو کہ اپنے زمانے کے امام. رأسن کا مطلب سر نہیں، رأسن کا مطلب جو انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، ان کے زمانے میں ان کو وہ حیثیت تھی، یعنی رئیس اور امام تھے وہ. حافظ امام ذہبی، ان کا نام ہے محمد بن عثمان الذہبی الدمشقی. 748 میں آپ کا انتقال ہوا. یہ ہے امام ابو داؤد کے سلسلے میں حضرات محدثین کی آراء. امام ابو داؤد کا مذہب فقہی کیا تھا؟ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ حنبلی مسلک کے حامل تھے، اس لیے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے. اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ شافعی مسلک تھے. البتہ صاحب کشف الظنون وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی کو مجتہد مطلق مانا گیا، یعنی ان کا خود اپنا فقہ اور ان کے اپنا اجتہاد، وہ نہ شافعی تھے نہ حنبلی. خاص طور پر امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو راجح قرار دیتے تھے. تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کی رائے کے مقابلے میں، یعنی کسی مسلک میں حدیث میں آیا ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، کوئی بات ہے، اور کسی صحابی نے کوئی بات کہی، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے کوئی بات کہی، تو آپ کہتے تھے کہ بھائی حدیث ہے نا، ضعیف ہی صحیح، حدیث پر عمل کرنا. تو آپ حدیث ضعیف، امام صاحب کا بھی یہی مسلک ہے کہ بھائی جب تک کہ حدیث موجود ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ البانی صاحب نے ہمارے اس آخری 50-60 سال میں ایسی فکر رائج کی ہے دنیا کے اندر میں، حدیث ضعیف کا مطلب حدیث موضوع، بلکہ بالکل غلط. الضعیف ثابت، ضعیف ثابت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے محدثین اور فقہا کی ایک بڑی جماعت یہ اس بات کی قائل تھی کہ بھئی ضعیف حدیث پر عمل ہوگا اور اس کے مقابلے میں دوسری رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں امام ابو داؤد کا بھی یہی مسلک تھا. اور بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ امام ابو داؤد بہرحال یہ مجتہد تھے. البتہ ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے النسائی و ابو داؤد حنبلیان. کہا ان کی کتاب کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات حنبلی المسلک ہیں، امام ابو داؤد بھی اور امام نسائی بھی. خیر یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے اس میں ذکر کیا ہے اس وجہ سے بیان کر دیا. امام ابو داؤد کی وفات، امام ابو داؤد کا انتقال شہر بصرہ میں ہوا شوال کے مہینے میں سن ہجری 275 میں.
سنۃ 75 و200 اور آپ کو حضرت امام سفیان ثوری کے بغل میں دفن کیا گیا. ودفن الى جانب قبر سفیان الثوری علیہما رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو داؤد کے ایک صاحبزادے تھے جس کا نام تھا عبداللہ، جس کا شمار بھی اپنے زمانے کے حفاظ اور محدثین میں ہوتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا امام ابن امامی، کہ باپ بھی امام اور بیٹا بھی امام. آپ کے بیٹے کی ولادت 230 میں بیان کی جاتی ہے اور ان کا انتقال 316 میں ہوا. بڑی عمر پائی، 85 سال کے قریب. امام ابو داؤد کی مصنفات، امام ابو داؤد کی لکھی ہوئی کتابیں. نمبر 1 المراسیل، یہ کتاب متعدد بار چھپ چکی ہے. الرد علی القدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والوں پر رد. الرد علی القدریہ شائع نہیں ہو سکی، البتہ آپ کے حالات لکھنے والوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تیسری کتاب الناسخ والمنسوخ. آپ کی چوتھی کتاب ہے مسائل الامام احمد، جس میں آپ نے امام احمد جس سے جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات اور اس کے جوابات جو آپ کو ملے ہیں اس کو آپ نے جمع کیا ہے. یہ کتاب بھی شائع ہو چکی ہے. کتاب الزہد. اس کے علاوہ آپ کی تقریباً 20 سے زائد کتابوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سب سے مشہور سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد کا تعارف یہ ہو گیا مصنف کا تعارف. اب مصنف کا تعارف.